اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں، پھر جو کوئی آپ سے اس واقعے کے بارے میں جھگڑے، یعنی نجران کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے اور باطل دعویٰ کرے کہ وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے یا کسی دوسرے باطل نظریے کا دعویٰ کرے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس صحیح علم آ چکا ہے، یعنی اس کے بعد کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح علم دے دیا گیا ہے اور ان پر حجت پوری کر دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور ان پر اتمام حجت کر دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مان رہے اور حق کے سامنے نہیں جھک رہے، تو آپ وفد نجران کو مباہلے کا چیلنج دے دیں۔ فقل تعالوا، آپ کہہ دیجئے کہ آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے لوگوں کو بلائیں، تم بھی اپنے لوگوں کو بلاؤ۔ نکتہ، ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور سب سے چھوٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ ان دونوں کے درمیان حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ ثابت کرنے کی فضول کوشش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اہل بیت میں شامل کی گئی ہیں، ورنہ دوسری صاحبزادیاں بھی اس روز مباہلے میں شرکت کرتی۔ مسلمان اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہیں، اگر زیادہ صاحبزادیاں ہوتی تو ان کے نام بھی لیے جاتے۔ تو جواباً گزارش ہے کہ قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں پردے کے حکم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے کہیے۔ اس میں ازواج اور بنات جمع کے صیغے ہیں جو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرح صاحبزادیاں بھی ایک نہیں بلکہ بہت ساری تھیں، متعدد تھیں۔ تاریخ کی تمام معتبر کتابیں، حتیٰ کہ خود شیعوں کی کتب میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ باقی مباہلے کے روز صاحبزادیوں میں صرف خاتون جنت کا یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلے تشریف لانا اس لیے تھا کہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھیں، چنانچہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 ہجری میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 8 ہجری میں اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا، جبکہ یہ واقعہ 10 ہجری میں پیش آیا اور مسلمانوں کا اپنے جمعے کے خطبوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام خصوصیت کے ساتھ لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسری صاحبزادیاں تھیں نہیں، کیونکہ کسی چیز کا ذکر نہ کرنے سے اس کا نہ ہونا یا تسلیم نہ کرنا لازم نہیں آتا۔ دیکھیے بالاتفاق حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، مگر ان کے نام بھی خطبے میں نہیں لیے جاتے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے برگزیدہ بندے اور مشکات نبوت یعنی نبوت کے چراغ سے براہ راست صحبت یافتہ اور ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، لیکن فردن تمام صحابہ کے نام نہیں لیے جاتے، اور نہ ہی اتنے تھوڑے وقت میں یہ ممکن ہے، اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام لیے جاتے ہیں۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا ہے، چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام دلائل کی بنا پر دیگر 3 صاحبزادیوں سے اونچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ کا خطاب دیا ہے، اس لیے خطباء اپنے خطبوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام واضح طور پہ لیتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر ہم سب مل کر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، اور جو جھوٹے ہوں ان پر لعنت بھیجیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی اور خود اس کے لیے تیار ہو کر اپنے اہل بیت کو بھی جمع فرمایا، لیکن عیسائیوں کا وفد مباہلے سے فرار اختیار کر گیا۔ نکتہ، اس سے شبہ نہیں ہونا چاہیے، اگر بالفرض بددعا کا اثر ظاہر نہ ہو یا اس میں تاخیر ہو تو شک شبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حق و باطل کی تعیین کے لیے شرعی دلائل کافی ہیں، مباہلے پر موقوف نہیں۔ اس سے زیادہ غرض زبانی جھگڑے کو ختم کرنا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ مباہلے کا شرعی حکم، مباہلہ جائز ہے، لیکن یہ صرف ایسے صلحاء کے ذریعے ہو سکتا ہے جو مستجاب الدعوات ہوں اور اختلاف بھی کفر ایمان کا ہو۔ ہمارے زمانے کے ان خطباء کا طریقہ بالکل غلط ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کو مباہلے کا چیلنج دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے بڑوں سے جڑنا بہت ضروری ہے، اپنے بڑوں سے تعلق رکھنا، ان کے پاس بار بار بیٹھنا، ان کی مجلس میں آتے جاتے رہنا، اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، عقائد کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے واقعات حالات پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔